اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے آج ہی جوائن کیجیے گیٹا ٹیٹوریل، جلدی کیجیے کیونکہ 1 اپریل سے سمر کلاسز شروع ہو رہے ہیں۔ گیٹا ٹیٹوریلز IDSMT لے آؤٹ ابو RDCC بینک اپوزٹ ٹو اپولو فارمیسی IB روڈ رائچور۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 8073625762۔ ناظرین ادب MTV میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ریاست کے مشہور و معروف مترنم شاعر ظہیر بایار مرحوم صاحب کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس کا انعقاد رائچور شہر کے کورتلار میں واقع اسلامک سینٹر میں عمل میں لایا گیا۔ اس تعزیتی اجلاس کے آغاز میں ڈاکٹر نذیر نے خطرت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ ادارہ ہم اردو والے رائچور کے سیکرٹری ڈاکٹر سید افتخار شکیل نے کہا کہ ظہیر احمد بایار صاحب بڑے ہی نیک اور شریف النفس انسان تھے، جنہوں نے نہ صرف شاعری کو اس کی فطری بنیادوں پر قائم رکھا بلکہ نام و نمود، خودنمائی، اختلاف، آپسی بغض و حسد جیسے رذائل اخلاق سے اپنی زندگی کو ہمیشہ دور رکھا۔ اس موقع پر ادارہ ادب اسلامی کے سیکرٹری سید ابرار حسینی نے کہا کہ مرحوم کی شخصیت اور کلام قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے ان کی شخصیت اور کلام کا تعارف کراتے ہوئے ان کے منتخب اشعار کو پیش کیے اور کہا کہ مرحوم نے تعمیری بنیاد پر اپنی شخصیت کو ڈھالا تھا جو کہ آپ کے کلام سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ ظہیر بایار صاحب کے بھتیجے محمد عبداللہ جاوید نے آپ کی شخصیت اور کلام کے اسلامی پہلوؤں کو واضح کرنے کے علاوہ مرحوم کا بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے افراد خاندان کی کفالت کرنے کا بھی ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ مرحوم کے بھائیوں اور دیگر افراد خاندان نے آپ کی خواہش کے پیش نظر شرعی بنیادوں پر وراثت کی تقسیم سے متعلق فیصلے کیے جن پر بعد ازاں عمل کیا جائے گا۔ مرحوم کے ساتھ نیا مدرسہ رائچور میں برسرے کار رہے اساتذہ اکرام میں اعظم عرفان، محمد شمیم الدین حیدر، محمد عبداللطیف اور سید راشد قادری نے بھی آپ کی شخصیت کے گوناگو پہلوؤں کو واضح کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے تاثرات سے مرحوم کی ملنساری، بے لوث جذبہ خدمت، مطالعے کا شوق، مختلف مواقعوں پر دوستوں کی داد رسائی اور ہمت افزائی جیسے اوصاف حسنہ اجاگر ہوئے، اور یہ بھی کہ مرحوم کی شخصیت منصب کی چاہت اور خودنمائی سے پاک تھی۔ ظہیر احمد بایار صاحب کے بچپن کے دوست مرزا ولی اللہ بیگ نے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ کو مطالعے کا بڑا شوق تھا، پابندی سے اخبارات رسائل خریدتے تھے اور مطالعے کی ترغیب کے لیے فرینڈس لائبریری کے نام سے ایک نظم بھی کیا تھا۔ ظہیر بایار صاحب کے شاگرد اور شہر کے مشہور صحافی عرفان احمد نے کہا کہ آپ ایک متفق استاد تھے، نوجوان شعراء کی ہمت افزائی کرتے تھے اور کلام میں بردباری اور بے باکی کی اہمیت کو واضح کرتے تھے۔ اس محفل میں مرحوم کے ایک ننھے مداح محمد یعقوب نے بھی اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے مرحوم ظہیر بایار کے منتخبہ اشعار کو پیش کیا۔ آخر میں ظہیر احمد بایار صاحب کے بڑے بھائی ابوالحسن صاحب نے اپنے صدارتی کلمات میں اجلاس کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے منتظمین، ادارہ ادب اسلامی ہند اور ہم اردو والے رائچور کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے مرحوم بھائی کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج ہم ایک بڑے نیک مزاج اور مخلص شخص سے محروم ہو گئے جس کی زندگی شعراء حضرات اور اساتذہ اکرام کے لیے ایک پیغام تھی۔ سید انصار حسینی نے نظامت کے فرائض بخوبی انجام دیے اور انہی کے اظہار تشکر پر اس تعزیتی اجلاس کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ روشنی اس دنیا پر چھوڑ گئے ہیں، ان کے لیے 2 لفظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر ہوگا تو آپ کا ہوگا، نام کچھ اپنا دوسرا ہوگا۔ بخش دی آپ نے ایمان سب کو، بخش دی آپ نے ایمان سب کو، کس نے یہ دشمن سے کہا ہوگا۔ آپ پر جان نثار بھی کر دیں، آپ پر جان نثار بھی کر دیں، آپ کا حق کہاں ادا ہوگا۔ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اور کچھ مانگا نہیں تجھ سے، مجھ کو بس تیری آگہی دے، تیرا دیدار ہی میری آنکھیں، دل ہی میرا مقام تیرا، تیرے میلے میں ہم کھلونے، تیرے میلے میں ہم کھلونے، ہاؤ تیرا ہے اور نام تیرا۔ پھر اسی طرح سے حقیقت معانی پر مبنی جو ان کا کلام ہے، اس کے چند اشعار: جو اپنے سائے سے ڈر گئی، جو اپنے سائے سے ڈر گئی، وہ قوم سمجھو کہ مر گئی۔ قوت عمل کے تعلق سے جو اشعار آپ کے مجموعہ کلام سے ہمیں ملتے ہیں، یہ چنندہ اشعار ہیں، پورے کلام کا نہ میں تجزیہ کر سکتا اور نہ ہر کے مجموعہ کلام سے ساری باتیں آپ کو سنا سکتا۔ چند چنندہ اشعار قوت عمل کے تعلق سے لکھتے ہیں: اپنے خیل و فال سے نکلو، اپنے خیل و فال سے نکلو، بے یقینی فال سے نکلو، بے یقینی کے جال سے نکلو،
اپنی حکمت سے کام لو ہر دم، اپنی حکمت سے کام لو ہر دم، دشمن جان کی چال سے نکلو۔ محترم کے سلسلے میں جو ہمارے ابرار صاحب نے باتیں پیش کی ہیں ان سے میرا بھی اتفاق ہے۔ ہم سب افراد خاندان اردو والے کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے محترم چچا کے شاعر نشان ایک کل ہند اجلاس کا انعقاد کیا اور آپ کی کتاب کا رسم اجرا ہوا۔ آپ کی مطلع کے لیے ہمارے کزنس اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اور افتخار صاحب بھی شامل ہیں کہ محترم کے جو 4 مجموعہ کلام ہیں ان کو ایک جا کر کے انشاءاللہ شائع کریں گے، دیوان بایا کے نام سے یا کوئی اور موضوع نام پہ ہو سکتا ہے، یہ پیش نظر ہے۔ بہرحال شعراء کرام کی ہمت افزائی کرنا اور ان کے کلام کو سراہنا یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی پر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایسے موقع عطا فرمائے کہ وہ شہر کے دیگر شعراء پر بھی توجہ کریں۔ محترم ظہیر احمد بایار صاحب کی شاعری سے متعلق جو میرا مطالعہ ہوا ہے وہ کل ہند اجلاس سے پہلے کا مطالعہ تھا، کیونکہ اس وقت مقالہ پیش کرنا تھا تو پہلی بار مجھے بڑے غور سے کلام پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اس کی جو ادبی کیفیت ہے وہ تو میں نے بیان کر سکوں گا کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں، ادب سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تصنیف تو ہے، ادب کا ایک دوسرا جو پہلو ہے تصنیف و تعلیف سے میرا تعلق ہے، لیکن یہ ادب کا جو شعر سے متعلق جو پہلو ہے اس سے میں بہت زیادہ دسترس نہیں رکھتا، لیکن جو اشعار میں نے پڑھے ہیں، جو مجموعہ کلام کو میں نے دیکھا ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ اپنی فطرت پر فرمائی، اور اگر وہ سلیم الفطرت رہے جیسا کہ آپ کے بارے میں باتیں آئیں کہ مرحوم بڑے شریف النفس تھے، بڑے نیک مزاج تھے اور اپنے دل کو ہمیشہ وہ پاک رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے کلام میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں آئی ہیں جو ہم کو قرآن و سنت سے بڑی قریبی معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو شعر پیش کیا گیا نا کہ تیرے میلے میں ہم کھلونے ہیں، بھاؤ تیرا ہے کام تیرا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری جانیں خرید لی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کے بدلے میں تمہارے مال اور تمہاری جان خرید لی۔ یہ مسلمان جو ہے وہ بکا ہوا مال ہے، بکاؤ مال نہیں ہے۔ تو یہ شعر اس کی بڑی اچھی انداز سے عکاسی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بات جو ابرار صاحب نے پیش کی آپ کے شعر کے حوالے سے کہ اگر کوئی میرے پر قطرتا ہے تو قدر لے، لیکن میرا حوصلہ بھی جوان ہے۔ تو جوان کا جو ڈیفینیشن قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، اس کا جذبے سے تعلق ہے۔ من خاف واتقى فهو الفتى، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہی جوان ہے۔ ہم جو جوان کہتے ہیں وہ عمر کے لحاظ سے کہتے ہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ جذبات کے لحاظ سے کہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ محترم ظہیر بایار صاحب کی شاعری جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مناسبت سے رہی، جہاں تک ہمارا اپنا مطالعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مرحوم کے لیے توشہ آخرت بنائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس سلسلے میں جو خاص باتیں آپ سے کرنی ہیں اس کا ذکر میں نے ہمارے چچا محترم سے بھی کیا کہ آپ کی جیسا کہ جانتے ہیں آپ شادی نہیں ہوئی تھی، آپ نے شادی نہیں کی، ظاہر بات اولاد بھی نہیں کی، تو ان کی اولادیں ہم ہی تھے اور ہم سب سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا اور ہر بھائی سے اپنے ہر بھتیجے سے اپنے حساب سے کام لیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں غریب تھا یا آپ غریب، پر سب کو وہ اپنے حساب سے ٹریٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو بات یہ ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے، اس کے تقسیم کا مسئلہ کیسا ہے۔ الحمدللہ انتقال کے کچھ دن بعد ہم ہمارے صاحب کے زیر نگرانی جو ہمارے بھی بڑے چچا ہیں ان کی زیر نگرانی اور دیگر بھائیوں کے زیر نگرانی اور بعض ہمارے آپ کے جو بھتیجے ہیں ان کے زیر نگرانی ایک نشست ہوئی اور اس میں کافی تفصیل گفتگو رہی۔ یہ بات بھی آئی کہ محترم کی کیا خواہش تھی، کیا ان کی آرزو تھی اور اس کے سلسلے میں آگے کیا کیا جا سکتا ہے۔
وجیلا صاحب سے گزارش ہے کہ ہدایت کریں۔ باتیں مختلف جہتوں سے آئیں۔ یہ معاملہ پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ہے وہ کس طرح کا ہم جانتے ہیں، اور پراپرٹی کے ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں، تقسیم کے سلسلے میں کیا صورت حال ہے وہ جانتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ بات بیان کریں تاکہ ایک میسیج، ایک پیغام جائے شہری رئیسوں کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہوا شریعت کی وجہ سے۔ یعنی اگر ہم اپنے معاملات میں شریعت کو لائیں تو وہ معاملہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو باتیں اس وقت بہت سی آئی ہیں کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کا کیا کیا جائے، لیکن جب شریعت کی بات آئی تو سب کے سب نے اس بات کو آمد نہ صدق نہ کہا، اس کو مان لیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی شادی نہ ہوئی اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے وقت جو اس کے بھائی اور بہن زندہ ہیں بس وہی اس کے حقدار ہیں۔ اس کے وہ بھائی جو گزر چکے ہیں، اس کی وہ بہنیں جو گزر چکی ہیں، ان کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں رہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے جو دو چچا ہیں، باہر عبداللہ اور ہماری پھپھو ہے، تو ان تینوں کے درمیان مرحوم کی پراپرٹی تقسیم ہوئی۔ تو یہ بات طے ہوئی تو سبھی نے اس کو مان لیا، تو خوشی تھی۔ لیکن ہمارے بڑے چاچا کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن تو اس طرح سے ہوگا کہ شریعت کہتی ہے، لیکن جہاں تک رقم کی بات ہے جو 12-14 لاکھ کے قریب ہے، وہ بقیہ 4 بھائیوں میں تقسیم کی جائے۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا اور اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ یعنی جو حقدار ہیں، بھائی اور بہن جو حقدار ہیں، انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی کو حق مل جائے تو وہ حق دوسروں کو دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑی خوشگوار ماحول میں اور بڑی اچھی فضا میں یہ پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن کا معاملہ تھا۔ ابھی چونکہ خوشی دن پہ ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے حسن چچا صاحب کے زیر نگرانی بیٹھ کے تمام مسئلات مکمل ہو جائیں گے۔ رہی بات ان کی کتابوں کی اور لائبریری کی، تو یہ بات بتائی گئی کہ ہمارا جو عاشق خانہ ہے اس کو مکتب بنایا جائے گا مرحوم کے نام سے، اور انشاءاللہ وہاں پر ایک بالکل کی لائبریری کا نظم کیا جائے گا جس میں مرحوم کی کتابیں رکھی جائیں گی، اور وہاں پر انشاءاللہ صبح شام جیسے ممکن ہے مکتب کا انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں طے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ آپ کے سامنے باتیں واضح رہیں، کیونکہ آپ ایک معروف شخصیت رہی ہیں شہر میں، اور جب سے انتقال ہوا ہے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کہ کس طرح سے آگے کا معاملہ ہوگا۔ تو معاملہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ معاملے کی جو اصل نوعیت رہی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اور معاملہ خوش اسلوبی سے انجام گیا اس لیے کہ شریعت کو ہم نے پیش نظر رکھا، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے ہر معاملے میں اللہ اور رسول علیہ السلام کے احکامات کو سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں تو معاملہ سلجھ سکتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہے، اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ہر خاندان اس طرح کے افراد پیدا ہوں اور جن کے زیر نگرانی شریعت کے اعتبار سے تقسیم جائیداد کا معاملہ۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جو آپ یہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہمارے مرحوم کے جو ساتھی ہیں اور کے جو دوست ہیں، کے جو پڑوسی ہیں، وہ بھی اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ اب چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سب کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث ہے۔ افتخار شکیل صاحب نے ان سے غالباً کل فرمائش کی تھی کہ میں اس تعزیتی جلسے کے لیے اظہار خیال کروں، تاہم میں اپنی ناسازی طبیعت کی بنا پر ان سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس کی پیچھے بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں اس اجلاس میں اگر میں کوئی اختلاف کروں گا تو مرحوم کو یاد کر کے شاید میں جذباتی ہو جاؤں اور کچھ الفاظ ادا نہ کر سکوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ ظہیر بیان صرف بڑے شاعر نہیں تھے، وہ ایک عظیم انسان تھا۔ شاعری سے زیادہ میں اس کے اثرات ایک قبر کا پڑھ کر اور اتنا معصوم بالکل بچے کی طرح رہنے والا شخص، اس کے تعلق سے میں کچھ بیان بھی کروں تو بہت ہی عجیب ہوگا۔ ایسی مثال میں شاید ہی پیش کر سکوں کہ کوئی اس جیسا ہو۔ اس کا ظہیر بیان سے میری دوستی اب کی نہیں تھی،
بلکہ ایک عرصے دراز سے جماعت ہفتوں میں ہم دونوں ایک ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے منگلاٹ پیٹ میں۔ اس وقت سے میں ظہیر بایار کو جانتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی صاحب جناب قاسم القادری دکن ریچوری اکثر رسائل وغیرہ منگایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں جب ظہیر کو معلوم ہوا تو اس نے فوراً مجھ سے کہا کہ بھائی میرے کو بھی اپنی پرچے لا دو۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس دور میں جب ہمارے جیبوں میں پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ جو بھی پیسہ ہوتا تھا اس کو ہم دوسری مشغولیات میں صرف کیا کرتے تھے۔ یہ کتابیں کرنے کا شوق صحیح تجھ میں کیسے آ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں اعظم تم سمجھتے نہیں، یہ بھی ایک روحانی غذا ہے۔ اس دور میں وہ کے الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوئی اور بعض وقت تو تعجب بھی ہوا کہ اس دور کے لحاظ سے جب لوگ دوسری تفریحات میں پیسہ صرف کرتے ہیں، صحیح بیان باقاعدگی سے رسائل خریدا کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کرتے تھے۔ چند خوبیاں ایسی تھی مرحوم میں کہ اب وہ اس کا ذکر کرنا شاید میرے لیے ایک عجیب بات ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ ملازمت بھی کی تھی، ایک ہی ادارے میں ملازم بھی رہے، اور اتفاق دیکھیے کہ آج سے غالباً 10-12 سال پہلے ظہیر بایار کے 2 مجمع ایک ساتھ شائع ہوئے تھے، غالباً 7 فنکشنات میں۔ اس وقت انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں کچھ پڑھوں اس پہ، تو میں نے بھی ایک رسالہ نامہ مضمون لکھا جو کافی طویل تھا، جس کو کافی پسند کیا گیا اور کئی رسائل اور اخبارات میں وہ شائع بھی ہوا۔ کرنے کے لیے مجھے مدد کیا۔ وہ 3 سال کے چھوٹے ہیں، ان کے بڑے بھائی جوبال احمد شاہد یہاں موجود ہیں، وہ میرے کلاس میٹ رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم جماعت نہیں تھے، لیکن ہمارا بچپن ایک ہی محلے میں ننسا محلے میں گزرا ہے۔ بچپن کی بہت سی یادیں ہیں، اگر میں گنانے بیٹھوں تو بہت سا وقت لگ جائے گا، پھر بھی میں چند 1-2 واقعات آپ کی کوشش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسے کہ ابھی میرے سابقہ حکومت بتا رہے تھے کہ ظہیر بایار کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ اس زمانے میں وہ ہم اقسام کے رسالے ذرائع وغیرہ خرید کر پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی، مجھے چونکہ انگلش زبان سے بہت شوق حاصل تھا، وہ اردو زبان کے شیدائی تھے، تو ہم انگلش کے ذرائع میں پڑھا کرتے تھے، انگلش کے اخبار پڑھا کرتے تھے، وہ اردو کے اخبار پڑھا کرتے تھے، اور ہم شام میں جب ملتے تو اپنے تبادلے خیالات کرتے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو رسائل میں، اردو اخبارات میں اور انگلش رسائل اور انگلش اخبارات میں بہت ہی تقابل ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے۔ جو چیزیں اردو زبان میں، اردو کے اخبارات میں، اردو کے رسائل میں شائع کی جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو انگلش یا دوسری لینگویجز کنڑ لینگویجز میں نہیں ملی۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ کہ یہ بات اس موقع پر نہ کہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو کوشش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ڈاکٹر افتخار شکیل میں بیٹھے ہیں، آپ سب منصف اخبار کا مطالعہ کرتے ہوں گے، شاید آپ سبھی نے کیا ہے۔ تو اس اخبار میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جو ذکر ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ہمارے پر جو مظالم ہوئے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، تو ان اذکار کا تذکرہ دوسرے لینگویجز کے اخباروں میں نہیں ملتا، نہ انگلش کے اخباروں میں، نہ کنڑا کے اخباروں میں۔ تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے بالخصوص اجلاس پر جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں ہمیں دوسری زبانوں میں بھی لکھنی چاہیے، تاکہ یہ چیزیں ہم تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائیں۔ ہمارے یہاں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، ہم جس
मुसीबत का शिकार हुए हैं, इन चीज़ों को हम बाबा करके आता हूँ। तो बचपन हमारा सब साथ हुआ, अगर से तो मेरे क्लासमेट नहीं थे। लेकिन गरीब महीनों में हम सब एक साथ रहते थे। उस जमाने में खेल का में करते थे, आजकल तो मामला होगी इसी मामला होता है। उस जमाने में सिर्फ पतंगबाजी लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा शरीर वाला बहुत ही खामोश गुजर के आदमी हो रहा है उनसे, और कई मामलों में हमारी गुफ्तगू होती थी। और उसके साथ साथ जो है ज़हीर बयान साहब शायर भी थे, हमारे दोस्त भी थे, और उनसे असीज़दारी भी थी। उनकी दो सगी बहनें जो है मेरी भावजें थी। मेरे भाई थे बनानुद्दीन साहब और जो है सरदारुद्दीन साहब, जो म्यूनसिपालिटी में काम करते थे। उनकी अहियाएँ जो है मेरी भावजें। मैं जब भी नैयार जाता वो मेरी भावजें थी, तो बराबर उनसे गुफ्तगू होती। खासतौर पर हलीमा भाभी से और दीगर बातों के साथ साथ ज़हीर बयान के बारे में भी गुफ्तगू होती थी। और अक्सर वो उनकी शादी के सिलसिले में मुझे एक लफ्ज़ देकर घर तैयार करो। बहरहाल ज़हीर बयान साहब से जो खानदानी रवाबित रहे हैं, उसके अलावा भी उनके जितने भाई रहे तकरीबन सबके बच्चे हमारे पास पढ़े। इस एतबार से भी उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। और अब्दुल साहब मोहतरम अलहाज अब्दुल साहब, उनके बच्चे पढ़े हैं। उनमें ख़ासतौर पर जो है मुकीम है और नईम है। नईम का इंतकाल हो गया याकीन में, बहुत अफसोस हुआ था मुझे। और उसके अलावा भी बहुत से सलीम वगैरह हमारे के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। और फिर गफूर भाई के बच्चे हैं। मुझे याद है कि गफूर भाई जो है अब्दुल्ला जावेद को और अब्दुल अजीज मुजाहिद एक साथ आए। मैं हेडमास्टर था और मैं एक खास पढ़ के जो है उनको शरीक करवाया। हर एक के बच्चे, अब्दुल साहब भाई के बच्चे भी पढ़े हमारे पास, और जितने भी उनके भाई हैं सबके बच्चे पढ़े। अल्लाह के वजह से सब बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं और हमको पढ़ाने में बड़ा लुत्फ़ आता। और फिर इसके साथ साथ जो है ज़हीर बयान साहब से एक दूसरी दिलचस्पी ये थी कि मुताले के ताल्लुक़ से हमारे दरमियान में बहुत गुफ्तगू होती। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पढ़ने से बहुत दिलचस्पी रही। तो इस एतबार से हम बहुत करीब रहे। 25 साल साथ रहे, 1982 से लेकर के 2007 तक। इस दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इख्तिलाफ हमारे दरमियान में नहीं हुआ, कोई बैत गुफ्तगू या किसी किस्म की रंजिश जो है नहीं आई। बहुत बड़ी बात। और फिर इसके साथ साथ जो है हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे। और पढ़ने के सिलसिले में हम एक दूसरे से फ़ायदा भी उठाते। उनकी जो लाइब्रेरी थी, फ्रेंड्स लाइब्रेरी, उससे मैं इस्तेमाल करता था और बहुत सी किताबों के बारे में उनको बताता भी। तो इस एतबार से ज़हीर साहब से जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, बहुत करीबी ताल्लुकात रहे और बड़ी मोहब्बत रही। उनके इंतकाल से मुझे बहुत अफसोस। और तालिब इल्मी के ज़माने से ही उन्हें शेर कहने का शौक़। फिर जब मैट्रिक से हम निकले तो मैंने साइड बिजनेस के तौर पर अखबार और रसायन के कारोबार को अपना लिया और उसके ज़रिए से ज़हीर बयान से दोस्ती और गहरी हो गई। रोज़नामा सालाना आता था, मैंने उन्हें खरीदार बनाया। दीगर अदबी रिसाले जो भी शहर में नहीं आते उसके एजेंट से लेकर सबसे पहले मैं ज़हीर बयान को निशाना बनाना कि उस ज़माने में ग्राहक को तलाश करना, खरीदार बनाना, ये बड़ा मुश्किल तरीन काम था। मैं जब कभी भी गया ज़हीर करने वाला हूँ, बहैसियत रियासी टीचर मैं एक अच्छा मुकाबिल नहीं हूँ। फिर भी जो ताल्लुकात मेरे और एक साथ से थे उसको कोई पूरा करना चाहूँ। जनाब जरा इफ्तिखा शकील साहब और दयास पर मौजूद जान सुल्तान हजरत मस्जिद लाई हयात आए
सदा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। ये दुनिया है खालिद का मेहमान खाना, ना कुछ लेके आना ना कुछ लेके जाना। लेकिन कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं इस दार खाने से रुखसत होने के बावजूद भी अपने अनबिक नफूश और अपनी यादें छोड़ जाती हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर डॉक्टर साहब का जो उनका प्रोग्राम रखे थे रस्म जायज़ किताब की, बहुत शानदार रहा। धमक का अच्छा गया बादलों में छुप गया, बहुत खत्म हुआ। मैं डॉक्टर साहब का खास शुक्रगुजार हूँ जो आखिरी जो फंक्शन है बहुत शानदार तारीखी फंक्शन हुआ और पूरे कर्नाटका में और पूरे इसमें बहुत मशहूर हुआ। ऐसा मुशायरा मैंने बहुत से मुशायरे देखा, अगर ऐसा प्रोग्राम शाद नाज़रीन देखने में आया, मैं तमाम लोगों का तमाम हाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ जो हाजिर हुए हैं वक्त निकाल के इस जलसे में। तमाम का शुक्र अदा करके इस जलसे को